السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرے گا اور پورا دیکھیے گا۔ یہ ایک ویڈیو ہے سید فضل اللہ چشتی صاحب کا، بہت ہی بہترین اور بہت ہی شاندار عالم دین ہے، اور حضرت نے اب تک جو ہے وہ ہر معاملے پر گفتگو فرمائی ہے، اور آپ کی گفتگو سے لوگوں نے بڑے فائدے اٹھائے ہیں۔ ایک ویڈیو میرے بھائی نے مجھے بھیجا جس میں آپ اسٹیج پر بیان کر رہے ہیں اور وہاں پر ایک دیوبندی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ آپ سے بے تحاشا سوال کرتا ہے اور آپ اس کے جواب دیتے ہیں، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اور گویا کہ وہاں پر حق اور باطل کا بالکل 2 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تو حضرت نے کس انداز میں اور کتنے پیارے انداز میں جواب دیا ہے، انشاءاللہ میں اس کے 2 پارٹ بناؤں گا۔ کافی لمبا ویڈیو ہے تو میں اس کے 2 پارٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ امت مسلمہ کے فائدے کے لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اس لیے کہ بہت سارے بچے ابھی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، لہٰذا ان کی اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے یہ ویڈیو آگے شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ جو نوجوان ہیں جن کے پاس میں پروف نہیں ہے اور ان سے بار بار یہ دیوبندی اور وہابی سوال کرتے ہیں، تو لہٰذا میں نے یہ صرف کیا ہے تنقید کی غرض سے نہیں بلکہ اصلاح کی غرض سے یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حضرت نے کس طریقے سے ارواح ثلاثہ کے ذریعے سے بتایا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے جو مدرسین ہیں، ٹیچرز ہیں، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ان کے جو مولوی ہیں قاسم نانوتوی صاحب، وہ اپنی قبر پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں اور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں آتے ہیں۔ وہ بھی کیسے؟ اپنے بالکل اسی وجود کے ساتھ جس وجود سے وہ دنیا میں زندہ تھے، اسی وجود کے ساتھ آتے ہیں، اسی جسم کے ساتھ آتے ہیں، اور آ کر کے ان کے جھگڑے کو شانت کر کے خاموش کر کے پھر اپنی قبر میں جا کر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ بات اپنے مولوی کے لیے تو مانتے ہیں، لیکن اگر یہی بات کسی اللہ کے ولی کے لیے کہا جائے تو یہ لوگ اس کو شرک اور بدعت قرار دیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ان کے لیے ان کے ملے بہت بڑے ہیں، لیکن ان کے لیے نبی اور ولی بالکل چھوٹی سی چیز ہے، اس لیے ان کا پردہ فاش کرنا ضروری ہے۔ سید فضل اللہ چشتی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز میں جواب دیا، اس کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثلاثہ لکھنے والے مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں، ایک بار دیوبند میں ٹیچرز میں لڑائی ہو گئی، 2 گروپ بٹ گئے، تب مولانا قاسم نانوتوی اپنی قبر کو پھاڑ کر جسد انصری کے ساتھ دیوبند مدرسے میں تشریف لائے، لوگوں کو مشورہ دیا کہ لڑائی جھگڑا مت کرو، مشورہ دے کے واپس جا کر قبر میں لیٹ گئے۔ ہم پوچھتے ہیں نانوتوی صاحب کو قبر میں کس نے بتایا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا کہ دیوبند میں لڑائی ہو گئی ہے؟ قبر سے دیوبند تک کا راستہ نانوتوی صاحب کو کس نے بتایا؟ اگر یہ چیزیں کفر ہے، آپ کو پورے مجمع کے سامنے کہنا پڑے گا کہ تھانوی صاحب سے کفر ہوا یہاں پر۔ دیوبندیوں کا علماء کے بارے میں بھی اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے میں اور اسی طریقے سے نبیوں کے بارے میں علم غیب اتنا ہے جتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب لامحدود ہے، اور اولیاء اللہ کا ہو اور یا نبیوں کا ہو، علم غیب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محدود دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا لامحدود ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا اور نبیوں کا کتنا زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ اور آپ کے کہنے کے مطابق جیسے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب تھا، حضرت عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کر رہے تھے، تو پھر یہ سب باتیں کس بات کی دلیل ہو رہی ہیں آپ کی جانب سے؟ ویسے ہی حضرت عائشہ کے بارے میں نے کہا تھا کہ ہار ٹوٹ گیا تھا، منافقین کی بات ہوئی تھی، وہاں بھی علم غیب کے بارے میں آپ کا جو تصور نظر آ رہا ہے اور آپ کا جو نظریہ مجھے معلوم ہو رہا ہے وہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم غیب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں نعوذ باللہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ سب نے سنا، حضرت نے کہا حضرت کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اب تک کچھ کہا؟ میرے بڑے بھائی، ہم نے تقریر کے بالکل شروع میں واضح کیا، اگر آپ نہیں آئے تھے، ذاتی اور عطائی کہی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، حضرت عیسیٰ بھی کرتے تھے، یہ طاقت اللہ نے دی تھی۔ اللہ ہوا کا ڈائریکشن چینج کرتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی تھی۔ گنگوہی صاحب کہتے ہیں فتویٰ رشیدیہ میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی مدد کر سکتے ہیں اگر کوئی ان کو پکارے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو دی ہے۔ آپ ہم پہ کیوں الزام لگا رہے کہ ہم ذاتی سوچتے ہیں؟ ہمارے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے پیج پہ لکھ دیا، کتاب کا نام بھی لکھ لیں، الدولۃ المکیہ، اللہ کا علم ذاتی اس کا اپنا ہے، لامحدود ہے، حضور کا عطائی ہے اور محدود ہے۔ ہم جو چیز کہہ رہے نہیں ہیں وہ ہم کو اب کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ سب ریکارڈ کر رہا ہے، سنیے، میں نے کبھی کہا معاذ اللہ کی حضور اور اللہ برابر ہے؟ اور محسوس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے حضور بھائی، ہنسے مت، لیکن سنجیدہ گفتگو ہے۔ آپ کی جو گفتگو ہے جی حضرت، اور وحی کے نازل ہونے سے پہلے جو آپ وہ عقیدہ بتلا رہے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے پہلے وہ بات معلوم ہو رہی ہے، تو اس سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ایک بار حضرت، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام چیزیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نہیں معلوم ہوتی تھی۔ آپ کو ایک دے دوں میں مثال، حافظ لگ رہے ہیں آپ چہرے سے، سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے مشہور، آمن الرسول، کوئی بھی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جا کر دیکھ لیں، کہا جاتا ہے ایک بار وہ جبرائیل کے ذریعے دی گئی، ایک بار اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ عطا کی ہے، جا کے پڑھ لیں کوئی بھی تفسیر۔ دوسرا سن لیجئے بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت اپنا ہاتھ یوں بڑھایا اور کر لیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے نماز میں ہاتھ کیوں بڑھایا؟ فرمایا مجھے جنت دکھایا گیا اور انگور میں نے توڑ لیا۔ یعنی حضور کو بہت سی چیزیں بنا جبرائیل علیہ السلام کے بھی بتائی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تھا اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا آنا ضروری نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر بنا جبرائیل کے بھی حقیقت کو اظہار کیا جاتا تھا۔ جیسے جامع ترمذی کی حدیث میں حضور فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے رب کا دست قدرت میرے دو شانوں کے بیچ میں آیا، مجھے تمام مشرق اور تمام مغرب کا علم دیا گیا، یہ بنا جبرائیل کے ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر وحی کے آپ کے کہنے کے مطابق حضرت عائشہ کی تہمت کے بارے میں علم ہو چکا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کیوں کرتے رہے؟ ارے میں 10 بار اس کا جواب دے چکا ہوں، سنیے آپ لوگ خاموش، آپ لوگ خاموش۔ حضرت اس کا جواب میں دیکھیں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، اگر آپ لوگ بولیں گے میں چلا جاؤں گا۔ میں تیسری بار اس جواب کو دہرا رہا ہوں، تیسری بار۔ حضرت نے تیسری بار سوال کیا کہ جب حضور کو اس بات کا علم تھا تو حضور نے 40 دن انتظار کیوں کیا؟ یہ تیسری بار سوال ہے، میں تیسری بار جواب دے رہا ہوں۔ حضور چاہتے تھے میرا رب پاکی بیان کرے تو اللہ نے 40 دن انتظار کیا، حضور نہیں کر رہے تھے بھائی۔ رب نے پاکی بیان جب پہلے ہی کر دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پہلے رسول نہیں کہ نہیں، ایک منٹ، 40 دن بعد آیت نازل ہوئی، 40 دن بعد۔ 40 دن کے، لیکن آپ سے جو میں نے جواب مانگا تھا، آپ نے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ وحی نازل ہوئی ہے جبرائیل کے ذریعے، اور بغیر جبرائیل کے واسطے کے بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل ہو چکی تھی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں 40 دن کیوں انتظار کیا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا جواب چاہتا ہوں۔ آرام سے سن لیں، غور سے سنیں حضرت، سنیں جو وحی بنا جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہوتی تھی اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا، سمجھ لیے بھائی؟ آپ لوگ سنیں گے تو پھر علم کیسے بڑھے گا؟ جو وحی بنا جبرائیل علیہ السلام کے نازل ہوتی تھی اس کو قرآن کا حصہ نہیں بتایا جاتا تھا، جب یہ آیات بارات نازل ہوئی 40 دن بعد تب یہ قرآن کا حصہ بنی۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن حدیث میں تو وہ لکھی جاتی تھی نا، جیسے کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے کلام پاک اور دوسرا ہے حدیث، تو اگر کلام پاک میں وہ چیز نہیں آئی تو حدیث میں تو آ رہی تھی نا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف خاص صحابیوں کی دی، حدیث سے ثابت کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو تمام منافقین کے نام بتائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام سب کو نہیں بتائے، نہ کسی حدیث میں لکھا گیا ہے، صرف حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ صرف قرآن کی وہ چیزیں ہیں جو پوری لکھی گئی ہیں، خاص علم سب کو نہیں دیے گئے۔